یا کچھ بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے ہم نماز کو الصلاۃ قرار دینے والوں کے ان بنیادی نکات و دلائل کو سامنے رکھیں گے جن کی بنیاد پر وہ نماز کو الصلاۃ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلا بنیادی اور مضبوط ترین نقطہ اور دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے الصلاۃ کا حکم تو دیا ہے، مگر اسے قائم کیسے کرنا ہے اس بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ یعنی قرآن نماز کا یعنی الصلاۃ کا حکم تو دیتا ہے، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ کب، کہاں، کیسے قائم کرنی ہے، کتنی قائم کرنی ہے، الصلاۃ ہے کیا اور قائم کیسے کرنی ہے، یہ نہیں بتاتا۔ اس حوالے سے قرآن مکمل خاموش ہے، اس لیے الصلاۃ کیا ہے اور کیسے قائم کرنی ہے اس کی وضاحت ہمیں سنت رسول محمد علیہ السلام سے ملتی ہے، اور سنت ہم تک پہنچی ہے ان روایات کی صورت میں جنہیں احادیث کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے احادیث کے نام پر روایات سے رہنمائی حاصل کی جائے گی کہ الصلاۃ کیا ہے۔ اس لیے جسے بھی روایات میں الصلاۃ قرار دیا گیا، یعنی جو طریقہ ثابت ہوتا ہے وہی الصلاۃ ہے، اور جب روایات جنہیں احادیث کا نام دیا جاتا ہے ان سے الصلاۃ کے حوالے سے رہنمائی حاصل کی جائے تو روایات میں الصلاۃ کا طریقہ یہی ہے جسے آج نماز کہا جاتا ہے، اور ہر کوئی الصلاۃ کے نام پر نماز پڑھ رہا ہے۔ روایات میں 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، ان کے اوقات اور ان کا طریقہ کار چھوٹے موٹے اختلافات کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے، جس کے مطابق آج ہم الصلاۃ جو کہ نماز ہے پڑھ رہے ہیں۔ اپنی اسی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے قرآن سے ہی ایک دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت تو قرآن ہے، اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے رسول کی سنت کا علم ہونا لازم ہے، جس کے لیے روایات جنہیں احادیث کا نام دیا جاتا ہے ان سے رہنمائی لینا ناگزیر ہے۔ اور جب روایات سے الصلاۃ کے بارے میں رہنمائی لی جائے تو روایات اس نماز کو ہی الصلاۃ قرار دیتی ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ الصلاۃ جو کہ یہ ہماری نماز ہے، یہ ایسا عمل ہے جو نسل در نسل تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ جب محمد علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ عمل پوری امت میں تواتر یعنی بغیر کسی تعطل کے چلا آ رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ الصلاۃ نماز کے علاوہ کچھ اور ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں، اس لیے نماز ہی الصلاۃ ہے۔ اچھا، یہاں تک دیکھیں، یہ الکتاب میں جو مخالف فریق ہے، یعنی کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جن کا دعویٰ یا جن کا کہنا یہ ہے کہ نماز ہی الصلاۃ ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی بات کو احمد عیسیٰ جب سامنے رکھ رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ احمد عیسیٰ کوئی توڑ مروڑ کر سامنے رکھ رہا ہے یا اس کو کمزور بنا کر پیش کر رہا ہے، بلکہ احمد عیسیٰ ان کی یعنی نماز کی بنیاد کو ان سے بہتر اور مضبوط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ایسے یعنی سامنے رکھا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی مخالفت نہیں، اس کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے دفاع میں بات کر رہا ہے، اس کا نماز کا دفاع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے حق۔ ٹھیک ہے، یہ اب بتاؤ احمد عیسیٰ دجل کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے؟ احمد عیسیٰ تو جو مخالف فریق ہے اس کی بات کو بھی، اس کے نقطہ نظر کو بھی اس سے بڑھ کر بہتر طریقے سے سامنے رکھ رہا ہے، گویا کہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں۔ اب اگر پہلی بنیادی دلیل ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، اگر پہلی بنیادی دلیل ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، باطل ثابت ہو جاتی ہے، تو دوسری دلیل خود بخود بے بنیاد و باطل ثابت ہو جائے گی، کیونکہ دوسری دلیل کی بنیاد بھی احادیث کے نام پر روایات ہیں۔ اس لیے اگر احادیث کے نام پر روایات کی کوئی اہمیت و حیثیت نہ رہے، وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو جائیں، تو پھر نماز کے دونوں بنیادی دلائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی یہاں جو بات کی جا رہی ہے، بات یہ کی جا رہی ہے، دیکھیں کہ جو لوگ بھی الصلاۃ کو نماز قرار دیتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ نماز ہی الصلاۃ ہے، ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ جو ان کے پاس جو بنیادی دلائل ہیں وہ 2 بنیادی دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا یعنی نماز نہیں کہیں گے فی الحال، قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ ہے کیا اور قائم کیسے کرنی ہے، کب اور کیسے قائم کرنی ہے، یہ قرآن نہیں بتاتا۔ یعنی قرآن میں صرف الصلاۃ کا حکم ہے، حکم تو ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اب الصلاۃ کیا ہے، کیسے قائم کرنی ہے، کب کہاں قائم کرنی ہے، کس طرح قائم کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں رہنمائی کہاں سے لینی پڑے گی؟ اس کے لیے یہی قرآن کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو کہتے ہیں جی اللہ کی اطاعت تو ہو گئی، قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا صلاۃ قائم کرو، یہ تو ہوگی اللہ کی اطاعت۔ اب رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو رسول کی اطاعت کیسے ہوگی کہ الصلاۃ
کیا ہے اور کیسے قائم کرنی ہے، کب اور کہاں قائم کرنی ہے، کتنی قائم کرنی ہے، کس طرح قائم کرنی ہے، یہ اب ہمیں رسول سے پتہ چلے گا. اب رسول کی بات ماننی پڑے گی. اب پھر کہتے ہیں یہ رسول تو ہمیں موجود نہیں ہے، اب رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ ہاں اس کے لیے پھر کیا جناب، اس کے لیے روایات، جنہیں احادیث کا نام دیا تھا، احادیث سے جو یعنی روایات ہیں، روایات سے پھر سنت رسول کو اخذ کیا جائے گا. روایات کے ذریعے رسول کی اطاعت کی جائے گی. لہٰذا پھر کیا کیا جائے گا، روایات سے الصلاۃ کو جانا جائے گا، الصلاۃ کیا ہے اور پھر وہ کیسے قائم کرنی ہے، اس کے بعد پھر اسے ویسے ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا اب اگر جو پہلی ان کی دلیل ہے وہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، تفصیل نہیں ہے. یعنی اگر قرآن سے الصلاۃ کی تفصیل مل جاتی ہے، مکمل تفصیل مل جاتی ہے، تو پھر نماز بے بنیاد و باطل ثابت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ان کے جو نماز کے حق میں دونوں بنیادی دلائل ہیں، ان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں یا نہیں اڑ جاتے؟ آپ کے سامنے ہے. بھائی کیوں یہ تمام کے تمام جو ملاٹے ہیں جو نماز کو صلاۃ قرار دے رہے ہیں، کیوں نماز کو صلاۃ قرار دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی جو بنیادی دلیل ہے، ان کی جو بنیاد ہے، بنیاد یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ ہے کیا، یعنی الصلاۃ کی تفصیلات نہیں بتاتا، الصلاۃ کے بارے میں مزید کوئی رہنمائی نہیں کرتا، اس پر قرآن خاموش ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہمیں بامر مجبوری روایات سے، جنہیں حدیث کا نام دیا جاتا ہے، ان سے رہنمائی لینا پڑے گی. تو وہ پھر جب ہم ان سے رہنمائی لیں گے تو وہ بتاتی ہیں جناب الصلاۃ نماز ہے. اب اگر کوئی ان کی اس بات کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اگر کوئی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو قرآن میں نماز الصلاۃ کا ذکر تو ہے اور قرآن کسی تفصیل سے خالی ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہے، باطل ہے، غلط ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہتا ہے بلکہ اسے ثابت بھی کرتا ہے. مطلب یہ کہ وہ قرآن سے، حاضل قرآن سے، اس حاضل قرآن سے الصلاۃ کیا ہے اس کی تفصیلات کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن میں الصلاۃ کے اوپر مکمل تفصیلات موجود ہیں. تو پھر یہ جتنے بھی نماز کو صلاۃ قرار دینے والے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد، کوئی دلیل، کچھ نہیں رہتا. ان کے پاس یہاں تک کہ کوئی عذر اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہتا کہ پھر الصلاۃ کا یہ کفر کریں جسے قرآن سے واضح کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں اب احمد عیسیٰ کیا کرے گا. احمد عیسیٰ ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دے گا. احمد عیسیٰ سب سے پہلی بات کہ ان کی اس بات کو بے بنیاد و باطل ثابت کرے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں الصلاۃ کا ذکر تو ہے لیکن الصلاۃ کی تفصیلات نہیں ہیں. ان کی اس بات کو احمد عیسیٰ جھوٹا ثابت کرے گا، اور احمد عیسیٰ ثابت کرے گا کہ یہ لوگ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، یہ فاسق ہیں. یہ وہ ہیں جو قرآن کو بدلنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو کچھ سامنے لاتے ہیں اور کچھ چھپا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ایسا نہ کریں تو ان کے پیٹ نہیں بھریں گے، ان کی دکانداریاں نہیں چلیں گی، ان کے روزی کے اڈے بند ہو جائیں گے. یہ لوگوں کا مال کیسے کھائیں گے، لوگوں کے اموال کیسے لوٹیں گے؟ کہ اگر قرآن سے جو یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، اس کی تفصیلات نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے روایات سے ہم نے الصلاۃ کی رہنمائی ہم لیتے ہیں. تو اگر ان کی یہ بات بے بنیاد و باطل ثابت ہو جاتی ہے، جھوٹی ثابت ہوتی ہے، غلط ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عذر نہیں رہتا. پھر دنیا کی کوئی طاقت جو نماز ہے اسے الصلاۃ نہیں کہہ سکتی. اگر وہ کہتا ہے تو پھر وہ مجرم ہوگا. تو ان کو جو ہے ہم بے بنیاد و غلط ثابت کریں گے. تو اب تھوڑا بڑھتے ہیں آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، پھر اس کے بعد مزید ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے بات ہوگی. آپ نے جان لیا کہ یہ دو بنیادی اور مضبوط ترین دلائل ہیں جن کی بنیاد پر نہ صرف نماز کو ہی آج تک الصلاۃ قرار دیا جاتا رہا اور قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ انہی دلائل کی وجہ سے کبھی کسی نے سوچنے یا غور و فکر کرنے کی زحمت ہی محسوس نہیں کی، اور ہر کوئی آنکھیں بند کر کے نماز کو ہی الصلاۃ سمجھ کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا مومن و مسلم ہے. جس بنیاد پر نماز کو الصلاۃ قرار دیا جاتا ہے، اب اگر ان دلائل کو غلط و باطل ثابت کر دیا جاتا ہے، بے بنیاد ثابت کر دیا جاتا ہے، یعنی ان دلائل کی اپنی ہی کوئی بنیاد نہ رہے،
انہیں بے بنیاد و باطل ثابت کر دیا جائے تو پھر ظاہر ہے نماز کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، نماز کا کوئی وجود رہتا ہی نہیں۔ اور اگر یہ دلائل واقعتاً دلائل ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ تھی اور ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کی جائے نماز کے الصلاۃ ہونے کے ان دونوں بنیادی دلائل پر اور ان کی حقیقت کھول کر واضح کی جائے جس سے الصلاۃ کے نام پر نماز کو صلاۃ قرار دیے جانے کا دجل چاک ہو، پہلے کچھ سوالات ہیں جن کی بنیاد پر نماز کو صلاۃ قرار دینے والوں یا سمجھنے والوں کے لیے نماز کی حقیقت کو کھول کر واضح کرتے ہیں۔ جی تو یہ ہم نے الکتاب سے صرف 2 صفحات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، اور الکتاب سے 2 صفحات آپ کے سامنے کیوں رکھے؟ الکتاب سے 2 صفحات آپ کے سامنے اس لیے رکھے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے کہ جو کچھ احمد عیسیٰ سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ الکتاب میں کچھ بھی نہیں ہے، الکتاب میں دجل ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کا لٹریچر چور کیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ وہ لوگ کتنے بڑے مکار ہیں، فراڈیے ہیں، دجال ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ دیکھیں، اب دنیا کوئی طاقت ثابت کرے کہ یہ کسی کا چوری کیا ہے۔ یہ میں 2 صفحات آپ کے سامنے رکھے